بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک روشن پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں، حکمرانوں اور ریاستی سربراہان کو لکھے۔ ان خطوط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت، شفقت اور دعوت کا انداز اپنایا، جس سے بین الاقوامی تعلقات کو فروغ دینے، امن و امان کے قیام اور اسلام کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خطوط اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بین الاقوامی تعلقات کس قدر حکمت اور تدبر پر مبنی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط کا مقصد اسلام کی دعوت اور ان کے ذریعے عالمی امن، باہمی تعاون اور مختلف اقوام کے ساتھ احترام پر مبنی تعلقات قائم کرنا بھی شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطوط کے ذریعے عرب سے باہر کی دنیا کے حکمرانوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا اور ان کے ساتھ سیاسی و معاشی تعلقات کو بہتر بنانے کی راہ ہموار کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم ہرقل کے نام ایک خط لکھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی اور امن و عدل کے قیام کی ترغیب دی۔ خط میں لکھا گیا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل عظیم روم کے نام، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ بعد ازاں میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کرو، تم سلامت رہو گے اور اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ اگر تم نے روح گردانی کی تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ یہ خط بین الاقوامی تعلقات کے اصولوں پر مبنی تھا، جس میں نرمی، دعوت اور باہمی احترام کا اظہار کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے نام بھی ایک خط لکھا۔ اس خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن خسرو پرویز نے اس خط کو پھاڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو رد کر دیا۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اس کی سلطنت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا جیسے اس نے میرا خط پھاڑا ہے۔ چند سال بعد خسرو پرویز کی سلطنت واقعی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے بادشاہ مقوقس کے نام بھی ایک خط لکھا، جس میں اسے اسلام کی دعوت دی گئی۔ مقوقس نے اس خط کا مثبت جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف بھیجے، جن میں حضرت ماریہ قبطیہ بھی شامل تھیں، جن سے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ یہ خط اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی تعلقات میں ہمیشہ نرمی اور حکمت کا مظاہرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ، ایتھوپیا کے بادشاہ نجاشی کے نام بھی ایک خط لکھا۔ نجاشی نے اس خط کا احترام کیا اور اسلام قبول کیا۔ اس خط میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی حکمت اور انصاف کی تعریف کی اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط کا مقصد صرف اسلام کی دعوت دینا نہیں تھا، بلکہ ان کے ذریعے مختلف اقوام کے ساتھ باہمی تعلقات کو بہتر بنانا اور عالمی امن کے قیام کو فروغ دینا بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حکمرانوں کو امن، عدل اور انصاف کا پیغام دیا اور ان کے ساتھ عزت و احترام کا رویہ اپنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط میں ہمیں بین الاقوامی تعلقات کا ایک اعلیٰ نمونہ نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حکمت، شفقت اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اقوام اور حکمرانوں کے ساتھ
مکالمے اور سفارتکاری کے ذریعے اپنے پیغام کو پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط میں نہ صرف دعوت اسلام تھی بلکہ یہ خطوط بین الاقوامی تعلقات کے اصولوں پر مبنی تھے، جن میں عزت، احترام اور امن کو فروغ دیا گیا۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط بین الاقوامی تعلقات کی بہترین مثال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مختلف حکمرانوں کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور امن و عدل کا پیغام پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خطوط آج بھی دنیا کو یہ سکھاتے ہیں کہ بین الاقوامی تعلقات میں حکمت، شفقت اور صبر کو اپنانا کتنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مختلف اقوام اور مذاہب کے ساتھ باہمی احترام اور مکالمے کو فروغ دینا چاہیے تاکہ عالمی امن اور بھائی چارہ قائم ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بین الاقوامی تعلقات کے اصولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں امن و سلامتی کا پیغام پھیلانے کی توفیق دے۔ آمین۔